یہ وائٹ ہاؤس میں معمول کا روز تھا جب صدر ٹرمپ نے ٹویٹر کے ذریعے ایک دھماکہ کر ڈالا۔ ہم نے شام میں داعش کو مات دے دی ہے، جو ہمارے وہاں ہونے کی واحد وجہ تھی۔ وزیر دفاع جم میٹس سے ملاقات کے لیے پینٹاگون پہنچنے والے نائب صدر مائک پینس نے صحافیوں کو سوال کرنے سے منع کر دیا۔ پینٹاگون نے آخرکار تصدیق کر دی ہے کہ امریکی فوج ملک واپس لوٹنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس صورتحال نے امریکی ایوانوں میں حیرت کی لہر دوڑا دی ہے، حتیٰ کہ صدر کے ساتھی ریپبلکن بھی تشویش کا شکار ہیں۔ میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا ماجرا ہوا۔ میں نہیں جانتا کہ اس فیصلے کے لیے کس نے مشورہ دیا، لیکن یہ انتہائی بری غلطی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شام میں موجود 2000 فوجیوں میں سے کچھ پہلے ہی واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے پیچھے ایک پیچیدہ میدان جنگ چھوڑا ہے۔ وہ میدان جہاں انہوں نے نہ صرف داعش کا سامنا کیا بلکہ انہیں ایران کی حمایتی روسی فوج اور دوسری طاقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جو کبھی کبھار داعش سے بھی نبرد آزما ہوتی تھیں۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہمیشہ سے شامی صدر بشار الاسد کی حمایتی رہی ہیں۔ اگر امریکی افواج کو ہٹا دیا گیا تو ان طاقتوں کے خلاف رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابھی پچھلے ہی ہفتے امریکی حکام نے خبردار کیا تھا کہ داعش کے خلاف جنگ جیت سے کافی دور ہے۔ داعش کے سخت جان 2000 جنگجو اپنی خود ساختہ خلافت کے زیر قبضہ آخری علاقے حاجن میں اب بھی مضبوطی سے موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کہنا جلد بازی ہوگی کہ خلافت کو مات دے دی گئی اور اب ہم وہاں سے جا سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ خلافت کی آخری باقیات کو مٹانے کا کام اب زیادہ تر کرد جنگجوؤں پر مشتمل SDF نامی گروپ جیسے امریکی اتحادی سر انجام دیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگجو امریکی اور اتحادی طاقتوں کی فضائی طاقت اور دوسرے وسائل سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ VOA کے ذرائع کے مطابق ممکنہ طور پر بہت سے کرد اپنے تاریخی حریف ترکی کے کسی حملے کے پیش نظر فرنٹ لائنز چھوڑ دیں گے، لیکن اس سے صدر ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جنہوں نے داعش کے خلاف مشن کو کامیاب قرار دے دیا۔ ہم نے انہیں ہرا دیا ہے اور بری طرح ہرایا ہے۔ ہم نے زمین واپس لے لی ہے، اب ہمارے فوجیوں کے واپس آنے کا وقت ہے۔